رہے، لیکن ہم رب العالمین کا کروڑا ہم پہ احسان ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ جو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ اپنے پاک کلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید معجزہ بنایا۔ حضرات محترم ہمارے پیغمبر ہماری اس زندگی سے تو آگے پردہ فرما گئے، اس ظاہری زندگی سے تو کوچ کر گئے، لیکن آپ کا یہ معجزہ اب بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ پچھلی کتابیں تھیں جن میں تغیر و تبدل کیا گیا، یہ کتاب قرآن مجید نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تمام کتابیں تبدیل کی گئی، تغیر و تبدل کیا گیا، لیکن یہ قرآن مجید یہ کلام اللہ ایسا کلام اللہ ہے، ایسا اللہ کا کلام ہے، ایسی رب کی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ ساری دنیا میں نظام بدلتے رہے، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن جو نہ بدلا وہ ایک رب کا پاک کلام ہے۔ 14 صدیوں پہلے جو نازل ہوا، اب بھی جناب اگر کوئی حافظ قرآن کوئی قاری صاحب اگر آگے کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں، معمولی سی زبر کی زیر پڑھ دیں، پیچھلے جو کھڑے ہیں انہوں نے نہیں پڑھنے دینی، ہزاروں لوگوں نے بول پڑھنا ہے، جناب زبر نہیں ہے زیر نہیں ہے پیش ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت انتظام فرمایا اپنے اس پاک کلام کو محفوظ کرنے کا، پھر ساتھ اس کی جو تعریف فرمائی، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہم نے اس قرآن میں اور کوئی شے نازل نہیں کی، دو چیزیں نازل کی ہیں یا اللہ کیا؟ فرمایا شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ہم نے اس پاک کلام میں مومنوں کے لیے شفا بھی نازل فرما دی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی نازل فرما دی ہے۔ تمام اوامر و نواہی رحمت کے زمرے میں آتے ہیں، اور جناب اگر اس کی تلاوت کی جائے تو یہ تلاوت کلام پاک ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا پاک کلام نماز کے اندر پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیاں تو آپ نے سنی ہے نا، امام حسین امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر بیٹھ کے نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھا جائے تو 50 نیکیاں ہر حرف کے بدلے رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نماز کے علاوہ پڑھا جائے تو 10 نیکیاں، پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، نماز کے علاوہ سننے والے کو ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 1 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی پاک کتاب زندہ کتاب، ایسی کتاب ہے کہ یہ صرف اوامر و نواہی نہیں دیتی، یہ برکتوں کا سبب ہے، یہ نیکیوں کے حصول کا سبب ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ عجیب ظلم ہے، عجیب غفلت ہے ہماری کہ ہم نے وہ کتاب جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئی تھی اس کو ہم نے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا، کوئی مر گیا تو پڑھ لیا۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے ہماری کہ ہم پاک کلام اللہ کی کتاب کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو میں نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی ایک ختم
کرنا ہے، تلاوت پاک کرنی ہے، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، ختم کرنا ہے، والد محترم کو پہنچانا ہے۔ ہم مرحومین کو یاد کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو مردہ لوگوں کی کتاب بنا دیا، حالانکہ یہ زندہ لوگوں کا نصاب ہے جس کو ہم نے ان کی کتاب بنا دیا جو مردہ ہے۔ یہ مردہ لوگوں کے لیے نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں اس سے انکار نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے، اگر اس کا ایصال ثواب کیا جائے تو وہ نیکی مردوں کو پہنچ جاتی ہے۔ اس میں جو بھی نیکی ہو، عمرہ ہو یا صدقہ خیرات ہو یا نوافل ہو، نماز ہو یا پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، جس نے بھی پاک کلام کے ساتھ وفاداری کی، اللہ رب العالمین نے اسے عزتیں عطا فرمائیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت عامر بن واصلہ آپ فرماتے ہیں کہ انا نافع بن عبد الحارث لاکے یا عمر وکانا عمرن یستعملہ علی مکہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسفان ایک جگہ تھی، وہاں گئے تو وہاں پہ جانے سے پہلے انہوں نے مکے کا والی بنایا حضرت نافع بن عبد الحارث کو، مکے کا نگران مقرر کر دیا۔ آپ عثمان چلے گئے، وہ مکے کا والی حضرت عمر فاروق سے ملاقات کرنے عثمان گیا تو انہوں نے پوچھا تم ادھر آ گئے ہو مجھ سے ملنے، مکے کا والی کس کو بنایا ہے؟ کوئی نگران بنا آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا فقال عبد الرحمن ابن ابزہ، انہوں نے عرض کیا جناب میں نے عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکے کا نگران مقرر کیا ہے تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ادھر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ومن ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ وہ آگے جواب دیتے ہیں قالا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ قالا حضرت عمر فاروق نے فرمایا فاستخلفت علیہم مولا، تو نے ایک غلام کو ہمارا نگران بنا دیا، تو نے ایک غلام کو ہمارا نگران بنا دیا۔ اب جواب وہ کیا دیتے ہیں، جواب سنیں، یہ جواب میرے موضوع سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے عرض کی قال انہو قاری لکتاب اللہ عز وجل و انہو عالم بالفرائض۔ آپ عرض کرتے ہیں عمر فاروق اے امیر المومنین، ہے تو وہ آزاد کردہ غلام اور میں نے اس کو مکے والوں کے لیے نگران اس لیے بنایا کیونکہ وہ قرآن مجید کا بہت بڑا قاری ہے اور قرآن مجید کے جو احکام ہے ان کو جاننے والا ہے۔ قال عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند فرما دیتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے۔ حضرت امام ابو اللہ سمرقندی اپنی سنن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھانے والے ہیں، قرآن کو سلیس بنا کے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کرنے والے ہیں، کسی بھی انداز سے قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، فرمایا کل جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے، القرآن شافع و مشفع، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید کل
قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنے والا بن جائے گا اور اللہ رب العالمین ان کے حق میں اس قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ اس نے قرآن کو حاصل کر لیا یا یاد کر لیا یا سمجھ لیا، اگلے جملے بڑے عجیب ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کے پہلو میں نبوت کو رکھ دیا، ہاں یہ ضروری ہے، اس پہ وہی تو نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے نبوت کو اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ اگلا جملہ بولا آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، اس کے سینے میں قرآن ہے یا قرآن کی اس کو سمجھ ہے، اس نے اس کو حقیر جانا اور کسی اور چیز کو اس نے اعلیٰ جانا۔ تو فرمایا اس بندے نے جس کو رب نے قرآن عطا فرما دیا، اس نے اگر قرآن کو حقیر جانا تو اس نے اعلیٰ چیز کو حقیر بنا دیا اور ادنا چیز کو اس نے اعلیٰ بنا دیا۔ اس نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ نعمت عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں سب سے بڑی نعمت اسے عطا کر دی۔ ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو لوگ اپنے سینوں میں قرآن یاد کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آواز آئے گی ان کو بھی بلاؤ، ان کے والدین کو بھی بلاؤ۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کو تو بلائیں گے، حافظ قرآن ہے، والدین کو کیوں بلائیں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ یہ عام والدین نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو اپنی بارگاہ سے نورانی جبہ اور نور کا تاج عطا فرمائے گا، جس تاج کی روشنی پورے محشر میں چمک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حافظوں کو فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے بلند کرتے جاؤ۔ جنت ایک ایک آیت پڑھو اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتے جاؤ، حتیٰ کہ جناب علماء فرماتے ہیں قرآن کی بڑی مختصر آیت ہے مدہامتان، پوری آیت ایک لفظ۔ علماء فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ مدہامتان یہ بھی جب پڑھیں گے تو اللہ فرمائے گا چلو ایک درجہ بلند ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے جو کتاب کی صورت میں ہے۔ اللہ رب العالمین حضور نبی کریم فرماتے ہیں قرآن رب کا دسترخوان ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا قرآن رب کا دسترخوان ہے، جس نے اس سے تعلق قائم کر لیا نا اس کو اس کی زندگی کی ہر نعمت قرآن کے بدلے اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ جس نے اس سے تعلق بنایا اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس نے اس کی پیروی کی اس کو نجات دینے والا ہے۔ الف کے بدلے آپ فرماتے ہیں الف کے بدلے 10 نیکیاں، الف کے بدلے 10، آپ فرماتے ہیں 10 نہیں، فرماتے ہیں الف میں 3 حرف ہے، الف لام ف، الف 30 نیکیاں، لام میں آگے پھر 3 حرف ہیں، لام الف لام میم مکوف لام، پھر 30 اور پھر میم، میم اور یہ اور میم 3 حرف، پھر 30 90 نیکیاں۔ جس نے قرآن مجید کا صرف الف لام میم پڑھا اس کو اللہ رب العالمین یہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کوئی منافق ہی ہوگا جو 3 چیزوں کو ہلکا سمجھے، وہ منافق ہوگا جو 3 چیزوں کو ہلکا سمجھے۔ فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی عادل حکمران، عدل کرنے والا، جو اس کو ہلکا سمجھے گا
ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ عادل حکمران کی عزت کرے گا، اس کو غنیمت سمجھے گا۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ جو مسلمان ہو اور بال سفید ہو جائیں، مسلمانی میں بال، بچپن میں کلمہ پڑھا مسلمان تھا، مسلمانی میں بال سفید ہو جائیں، اس کو بھی ہلکا نہ لو، اس کو بھی ہلکا لینے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرمایا قرآن کی سمجھ رکھنے والا عالم قرآن، اور قرآن کو سینے میں رکھ کے اس کی حفاظت کرنے والا حافظ قرآن، فرمایا اس کو بھی جو بندہ ہلکا لے گا، ہلکا سمجھے گا اور دنیا کی چیزوں کو اس سے اعلیٰ اور افضل سمجھے گا، فرمایا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بہت بڑا انعام ہے یہ قرآن مجید، اللہ کا عظیم الشان معجزہ ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی اس پہ برسات ہوتی ہے۔ اس قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے کا بندوبست الحمدللہ آپ کے تعاون سے ہم نے رکن میں کیا ہوا ہے، اور ہمارے قاری محمد عنایت حسین صاحب بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے اس کی سکول کی تعلیم متاثر نہیں ہوتی، یہ اس بچے کیا اپنا ذہن ہے کہ اگر تیز ذہن والا ہے تو سال میں بھی کر۔ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے 9 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 سال میں کر لیا۔ تو اگر پرائمری پاس بچہ داخل ہوگا 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر کے پھر جا کے 6ٹھی میں داخل ہو جائے، بے شک اپنی دوسری تعلیم جاری رکھے، اس قرآن پاک کے حفظ کی برکت سے اس کی جو دوسری تعلیم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں اور قوت یاداشت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، اس کے لیے اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر داخل کرا کے اس عظیم نعمت کو اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرائیں۔ جب وہ بڑے ہوں گے، اگر حفظ کیا ہوا ہوگا تو بڑی عمر میں ان کا یہ حفظ ان کے کام آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک حفظ کر کے پھر بلا دے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کوڑ کی شکل میں اٹھے گا اور رب کے سامنے اس کی ملاقات ہوگی، کوڑا بنے گا۔ تو گویا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا یہ از حد ضروری ہے، اور اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ تعلق تو بنائے نا۔ روز صبح 1 آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تشریح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی پاک کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو آج کی رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، اور ہم نے شروع سے ہی اپنے ختم قرآن پاک کے لیے یہ رات مختص کی ہوئی ہے۔ ہر سال 27 رمضان المبارک کو اس جامع مسجد میں جس رات یہ نازل ہوا، شب قدر کی اس رات کو قرآن پاک کا ختم پاک کیا جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے قرآن پاک ختم کیا تو قرآن پاک کے ختم کرنے پر اس کو ایک مقبول دعا رب العالمین عطا فرمائے گا، یعنی اس کی اس ختم کے بدلے ایک دعا قبول کرے گا، چاہے وہ دیر سے کرے چاہے جلدی کرے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کو ہم نے یہ ختم قرآن پاک کی محفل رکھی، اور ہمارا لمبی دعائیں کرنا اس میں راز یہی ہے کہ بہانے ہیں یہ سارے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں اپنی اس نسبت کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔